جو خاصہ شکل کے جو خوبصورت ہے یہ محمدی ہے۔ لاکھوں میں اور ہزاروں میں اگر کوئی داخل ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ دخل فینا محمدی، یہ محمدی ہے، اس کی پگڑی، اس کی شکل و صورت اور اس کی نورانی چہرے کو دیکھو، یہ محمدی آ گیا۔ اللہ سب کو محمدی بنا دے۔ اصل میں اللہ کا دین ہے، اللہ جس کو دے دے۔ یہ بڑے بڑے مولوی یہاں بیٹھے ہوئے، میرے ساتھی بھی، میں خود بھی ملا ہوں۔ آپ یقین کریں ہم بھیک مانگتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، میرے پاس 2000 کے لگ بھگ طلبہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہزاروں مولویوں کو میں نے پڑھایا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، شکر ہے، وہ سارے مولوی ہوتے، علماء ہوتے، حافظ ہوتے، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ لا تجد فی مئۃ من الابل راحلۃ، 100 اونٹوں میں سواری کے قابل کوئی خاص ایک اونٹ ہوگا۔ ہمارے بچے بھی اکا دکا حافظ ہے، مولوی ہے، بچیاں بھی ہے، بھیک بھی ہم مانگتے ہیں، چندہ بھی ہم کرتے ہیں، علماء اور اساتذہ کو ان کو تنخواہیں بھی دیتے ہیں، ہمارے بچے بھی۔ لیکن باور کرے یا نہ کرے، انہی طلباء میں 2000 میں 3000 میں بعض ایسے یتیم اور ایسے فقیر اور ایسے مسکین بچے ہیں کہ ان بچوں سے جو خوشبو آتی ہے وہ 2000 سے وہ خوشبو نہیں آتی۔ ان کا جو مزہ ہوتا ہے، ان کی آواز، ان کی تلاوت، ان کے حروف کی ادائیگی، ان کا تقوی، ان کی طہارت، اور یہ ہے کہ ان کی پاکیزگی، ان کے اخلاق، ان کے آداب۔ اگر پیسے سے یہ چیز خریدی جائے نا تو پھر تو ہم اپنے بچوں کو دے دیں۔ مولوی صاحب ظاہر ہے کہ محتمم، مدیر، آپ لوگ کہتے ہیں پرنسپل، اگر مولوی صاحب کے اختیار میں ہو، پرنسپل صاحب کے، تو پھر وہ اپنے بچوں کو اس طرح دولت سے مالا مال کر دے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال نام کے تو مولوی ہوتے ہیں، نام کے حافظ بھی ہوتے ہیں، شکر ہے، لیکن ہمارے بچوں میں وہ خوبی نہیں ہوتی، وہ کمال نہیں ہوتا، وہ خوشبو وہ نہیں ہوتی جو ایک یتیم بچے کو اللہ دیتا ہے۔ اس میں آپ کی دعا بھی ہوگی، آپ کی محنت بھی ہوگی اپنی اولاد کے لیے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل دین اللہ کا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم اپنے بندوں سے چن چن کر کے، جیسے کہ آپ کی سیاسی پارٹی کسی لوسی کو چن چن کر کے اپنے لیے ایم این اے ایم پی اے بناتے ہیں، لوسی کو، اور میرا رب چن چن کر کے کسی کو ہیرو بناتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ آپ چن لیں گے، حکومت اپنے کسی خاص چمچے کو اس کو چن لے گا۔ حکومت کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، اپنا چناؤ ہوتا ہے، وہ انتخاب کرتا ہے، کسی کو منتخب کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اس پر اس کا اعتماد ہوتا ہے۔ لیکن آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ سردار، خان، چودھری، وڈیرا، مولوی، بڑا بڑا مولوی، خطیب صاحب، لیکن ان کے بچوں میں وہ چیز نہیں ہوتی جو ایک یتیم بچے کے۔ تو ہم کریں گے کیا؟ پیسہ میں بھیک مانگتا ہوں، سب کچھ میں کرتا ہوں، لیکن اللہ دیتا ہے، اس یتیم بچے کو دیتا ہے جو صابن کے 1 روپے کا بھی محتاج ہے، صابن نہیں خرید سکتا۔ ان کو دیکھ کر کے یقین کرو کہ سینہ بھی جلتا ہے کہ یا اللہ ہماری اولاد کے اندر یہ چیز کیوں نہیں ہے۔ اللہ کا دین ہے، اللہ جس کو دے دے۔ ہمارے مدرسوں میں جو یتیم پڑھتے ہیں، ان یتیموں میں یہ جوہر دیکھا ہے۔ مالدار غریب روتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر کے روتے ہیں بعض لوگ، اور مولوی صاحب کے اپنے بچے بھی بسا اوقات چرس بھی پیتے ہیں۔ مولوی صاحب کے اپنے بچے بھی آوارہ اور فضول قسم کے اس طرح گھومتے پھرتے ہیں۔ دین اللہ کا ہے، اللہ جس کو دے دے۔ یہ اس میں آپ کی دعائیں بھی ہوں گے، آپ کی دعاؤں کا دخل بھی ہوگا، اور آپ کی تمنا بھی ہوگی، لیکن اصل دین اللہ کا ہے کہ خدا جس کو منتخب کر دے۔ نبوت کے لیے بھی اللہ منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رسالت اور نبوت کی تاج کس کے سینے پر رکھے اور کس کے سینے کے اندر قرآن پاک امانت رکھے، اللہ اس جگہ کو جانتا ہے۔ اللہ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔
اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اس سینہ کو خدا جانتا ہے۔ مالدار آدمی، وڈیرا آدمی، سردار آدمی، خوبصورت آدمی، قداور آدمی، وہ کہتا بھی ہے، وہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے اور ماتم بھی کرتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ یہ قرآن کسی عظیم انسان، عظیم مردار اپنے آپ کو عظیم کہتا ہے، یہ قرآن کسی عظیم انسان پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ عظیم ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، یہ لوگ عظیم ہیں۔ کمینے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم بڑے سردار ہیں، مالدار ہیں، جاگیردار ہیں، پراپرٹی کے مالک ہیں۔ اگر خدا کو نبی بنانا تھا اور قرآن کو نازل کرنا تھا تو کسی سردار مردار پر نازل کرتا نا۔ سردار وہی مردار ہے، اور جب وہ مردار مر گیا، اس کو مارا گیا بدر کے میدان کے اندر، میرے نبی نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو کھینچ کھینچ کر کے کتے کی طرح کھڈوں میں پھینکو۔ انسان کو کفن دیا جاتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کا اکرام اور احترام ہوتا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ لولا نزل هذا القرآن، یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہو رہا؟ علی رجل عظیم من القریتین، مکہ اور طائف جو بڑے شہر ہیں، کسی کے بڑے سردار اور وڈیرا کے سینے پر کیوں نازل نہیں ہو رہا؟ اس کو نبی کیوں نہیں بنایا جا؟ اللہ بتاتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَكُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، قرآن رحمت ہے، نبی رحمت ہے، بارش رحمت ہے، سبحان اللہ۔ رحمتیں یہ لوگ بانٹتے ہیں، یختص برحمتہ من یشاء، خدا کسی سے مشورہ نہیں کرتا، جس کو بھی چاہتا ہے اللہ رحمتوں کے لیے ان کو منتخب کرتا ہے، خاص کر لیتا ہے۔ اس لیے میں رحمان الرحیم ہوں، میرا محمد رحمت للعالمین ہے۔ اور قرآن جو ہے نا، قد جاء الناس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ رحمت، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، محمد رحمت للعالمین ہے، اور یہ قرآن جو رحمت ہے، اور یہ نبوت بھی ایک رحمت ہے۔ اس رحمت کو رحمت کے سر پہ رکھوں گا۔ تو رحمت نہیں ہے، تو زحمت ہے۔ تو عظیم نہیں ہے، تو لئیم ہے۔ لئیم کا معنی کمانا، کمینہ۔ تو عظیم نہیں ہے، تو لئیم ہے، کمینہ ہے۔ تیرے اندر جو تکبر ہے اور غرور ہے نا، اس تکبر اور غرور کے ہوتے ہوئے تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ تیرے سر پہ رکھا جائے۔ وہ تو کافر کی بات تھی۔ انتخاب اللہ کا ہے، یہ آسمان سے جو علوم آتے ہیں خدا کی مرضی ہے، خدا جس کو دے دے۔ آپ کی دعا ہوگی، آپ کی طلب ہوگی، آپ کی کوشش ہوگی، آپ ضرور کوشش کر لیں۔ لیکن اگر آپ کا بچہ حافظ بن گیا تو خدا کا شکر ادا کریں۔ آپ کے گھر میں 10-15 بچے ہیں، آپ کے میاں بیوی 10-12 بچے، ارے بابا ان میں سے ایک کو تو حافظ بناؤ۔ اگر آپ کے اندر کوئی حافظ ہے، بچہ ہے یا بچی حافظہ ہے، تو خدا کا شکر ادا کریں۔ اور اگر آپ کا کوئی، آپ کے گھر کے اندر کوئی نہیں ہے نا، حافظ وغیرہ کوئی نہیں ہے، تو پھر ماتم کرے، یا حسینہ یا حسینہ یا حسین، پھر ماتم کرو۔ آپ کا یہی علاج ہے کہ آپ ماتم کریں، اور سوچیں اس بات میں کہ غریب اور حاری اور کاشتکار اور مزدور اور پکوڑا بیچنے والا، اس کا بیٹا حافظ بن گیا، میں کروڑ پتی ہوں، میرا بچہ حافظ نہیں بنا، تو ماتم کرو، یا حسینہ یا حسین، اور کچھ نہیں کرو۔ اپنی شومیہ قسمت کو رو، اور اس کی نیک نیتی پر اور اس کی سعادت پر یہ کہ اس کو مبارکباد دے دو کہ غریب ہے اور مسکین ہے، اس کا بچہ کہاں پہنچا، اور اس کے گھر کے اندر یہ سورج تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر سورج طلوع ہو گیا۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس نے قرآن پڑھا، یاد کیا، اس پر عمل کیا، اور اس کو، اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن کہ یہ سورج کی روشنی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ نابینا قسم کا آدمی ہے، نابینا ہے، فقیر ہے اور مسکین ہے،
لیکن وہ ظالم کا بچہ جب قرآن پڑھتا ہے کہ سبحان اللہ، اس کی تلاوت کو جب آپ سنیں اور آپ کا ماشاءاللہ سینہ اتنا چوڑا ہے، پٹھان اتنے ماشاءاللہ پٹھان اور بلوچ ایسے ایسے ڈبل ڈور ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا، سوزکی کے اندر بھی نہیں۔ بعض ایسے ایسے موٹے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ کار میں آتے بیٹھنے کے لیے تو ایسے سیدھا نہیں بیٹھ سکتے، ایسے کر کر کے مشکل سے جا کر کے بیٹھیں گے۔ آپ کی قیمت لگے گی، بھینس تو تھوڑی ہے آپ۔ اس طرح اگر جسامت سے اور موٹے پن سے کسی کی قیمت ہوتی تو پھر بھینس بھی بہت قیمتی، پھر اونٹ کی بھی قیمت ہوتی، ہاتھی تو سب سے زیادہ ہاتھی کی قیمت ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ان الجوف الذی لیس فیہ القرآن، جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے، کل بیت الخرب، وہ کھنڈرات کی طرح، پرانے مکانات جو ہوتے ہیں نا، پرانے مکانات چھتیں جب گر گئی ہے تو بچے جا کر کے ان میں متیاز بھی کرتے، غول بھی کرتے، بچے جا کر کے اس میں متیاز بھی کرتے، غول بھی کرتے، لیکن بچے کے متیاز اور غول کو آدمی آسانی سے صاف کر بھی سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے، جس زبان پہ قرآن نہیں ہے، جن آنکھوں کے سامنے قرآن نہیں ہے، جن کانوں پہ قرآن نہیں ہے، اس سینے کے اندر وہ اس ویران گھر کی طرح ہے، اس میں شیطان نے متیازہ کیا، غول بھی کیا، اس میں شیطان نے متیاز بھی کیا اور غول بھی کیا، اور شیطان کا متیاز اور غول ہر ایک کو نظر بھی نہیں آتا، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کرتا برائی ہے، قرآن جب اس کے پاس نہیں ہے کرتا برائی ہے، لیکن نازان ہے اور سمجھتا ہے میں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، جو اس کی برائیاں وہ سب کچھ برا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مولوی فرشتے ہیں، اور آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم سارے کے سارے مولوی بنو یا حافظ بنو یا سارے کے سارے قاری بنو، لیکن اپنے خالق کو تو پہچان لو۔ اور اگر حافظ نہیں بن سکتے، قاری نہیں بن سکتے، عالم نہیں بن سکتے تو 10 سورتیں تو یاد کراؤ، ناظرہ تو قرآن میری ماؤں کو اور بہنوں کو بیٹیوں کو تو پڑھاؤ، ناظرہ قرآن تو کم از کم گھر کے اندر کوئی پڑھا ہوا ہو نا۔ اور جس گھر کے اندر کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، صبح یاسین شریف کی تلاوت کرے، سورہ نور کی تلاوت کرے۔ اگر اس گھر کے خواتین کو کسی نے برائی سے بدنگاہی سے دیکھا تو مولوی منظور پہ لعنت کرنا، بھائی اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، یاسین شریف کی تلاوت ہو، تبارک الذی کی تلاوت ہو، سورہ نور کی تلاوت ہو، اس گھر کی کوئی خاتون کبھی نہیں بھاگے گی، اس گھر کی کوئی خاتون کبھی بھی اغوا نہیں ہوگی، اس گھر کی کوئی خاتون کبھی بھی انشاءاللہ اس سے برائی بھی نہیں ہوگی۔ اس گھر کے اندر یاسین کی جب تلاوت ہو، آپ کہیں گے کہ مولوی صاحبان کی تو اپنی بیٹیاں بھی بھاگتی ہیں، تبلیغیوں کی اپنی بیٹیاں بھی تو بھاگتی ہیں، جواب اس کا یہ کہ مولوی بھی قرآن نہیں پڑھتا، جواب اس کا یہی ہے کہ مولوی بھی تو پھر قرآن نہیں پڑھتا، مولوی بھی اللہ کا اس کی توجہ نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر خود قرآنی تعلیمات نہیں ہے۔ باقی جتنا اس دنیا میں آپ نے رہنا ہے نا، اس دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو، اس دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو۔ 24 گھنٹہ ہر بندے کو پریشانی ہے، 24 گھنٹہ ہر بندے نے یہ جو پیٹ ہوتا ہے نا، جس کو آپ لوگ خیٹا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خیٹا، یہ جو خیٹا ہوتا ہے نا، یہ خیٹا یہ درمیان میں ہے، لیکن آپ نے اس کو اتنا عظیم اور قیمتی بنایا کہ 24 گھنٹے اس کو اٹھا کر کے سر پہ رکھا ہوا کہ یا اللہ خیٹے کا کیا ہوگا، خیٹے کا کیا ہوگا، یا اللہ خیٹے کا کیا ہوگا، یا اللہ اس کا کیا ہوگا، اس کو کیسے بھریں گے، کیسے بھریں گے۔ آپ نے سوچا نہیں ہے کہ خیٹے کی محنت تو آپ لوگ کرتے ہیں، مولوی نہیں کرتا، لیکن آپ کا خیٹا تو پھر بھی برابر ہوتا ہے۔ مولوی جب مسجد میں جاتا ہے اس کا خیٹا یہ، آپ نے دیکھا نہیں؟ مولوی اتنے بڑے بڑے پیٹ، خدا اس کو اتنا کھلاتا ہے، اتنا کھلاتا ہے۔ کتے کو، خنزیر کو جب خدا کھلاتا ہے تو مولوی کو بھوک سے مارے گا، حافظ صاحب بھوک سے مرے گا، اور قاری صاحب بھوک سے مرے گا۔ خدا کے بندو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو۔ باقی تبلیغی جماعتوں کے ساتھ جڑ جاؤ، علماء کے ساتھ فارغ اوقات میں علماء کی درس کو سنو، حلال و حرام کو سنو، اپنے خالق کو بھی پہچان لو۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ پتہ نہیں مولوی لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے۔ دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں،
بخدا جب تک مولوی اور قرآن ہے، یہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، یہ آسمان بھی ہے اور یہ زمین بھی ہے، یہ سارا نظام بھی ہے، بلکہ روس اور امریکہ ہماری وجہ سے سب کو سبحان اللہ، وہ بھی ہماری وجہ سے۔ ابو جہل ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، سورہ انفال ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اے اللہ یہ قرآن، یہ محمد اگر برحق ہے تو مجھ پر پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی اور عذاب دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو عذاب دوں گا، لیکن تمام کافروں کی اس کی وجہ سے نہیں، اس کو بڑا شوق ہے نا، اس کو بڑا شوق ہے، اس کو عذاب دوں گا۔ اور میرے رب نے بدر میں اس کو درپدر کر دیا، اللہ نے بدر کے اندر اس کو درپدر کر دیا۔ وہ اور اس کے جتنے بھی بھینسے ہیں، جتنے بھی بھینسے تھے وہ سارے کے سارے مردار ہو گئے۔ لیکن باقی کافروں کو میں سب کو عذاب نہیں دیتا، پوری ملت کفر کو تباہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک تو ہے، قرآن ہے، اس وقت تک میں کافروں کو بھی تباہ نہیں کروں گا، سارے کافروں کو میں تباہ نہیں کروں گا۔ جب تک تو ہے اور تیرا دین ہے، تیری شریعت ہے، قرآن ہے، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک قرآن ہے اور اللہ اللہ ہے قیامت بھی نہیں ہوگی۔ اور جب یہ نہیں ہوں گے، ہمارے ایک مولوی صاحب تھے مالک ابن دینار، بڑے بزرگ تھے، آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شکر ہے، لاؤڈ اسپیکر کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے۔ مالک ابن دینار ایک بہت بڑے عالم تھے، اس کو کسی عیسائی نے کہا، عیسائی نے اس سے کہا کہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام حق پر ہے، ہماری کتاب انجیل حق پر ہے، عیسائیت اور نصرانیت حق ہے، تمہارا نبی بھی ٹھیک نہیں ہے، تمہارا قرآن بھی ٹھیک نہیں ہے، تمہارا دین بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر ٹھیک ہے تو آ جاؤ۔ یہ دیگ گرم کیا، اس کے اندر تیل ڈالا ہے، تیل ڈالا ہے، اس تیل میں جو تیل جوش مار رہا ہے، اس میں ہم دونوں اپنے ہاتھ داخل کرتے ہیں، جو باطل ہوگا، جس کا دین باطل ہوگا وہ جلے گا، اور جو حق پر ہوگا اس کا نہیں جلے گا۔ پورا بڑا دیگ انہوں نے دیگ گرم کیا، اس میں تیل ابل رہا ہے، گڑ 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 گڑ، نیچے آ گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے۔ ذرا سننے کی بات ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے اور تیل گرم کیا ہے، ادھر مسلمان ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مالک ابن دینار ہے، ادھر ایک عیسائی پادری، بڑا مولوی ہے ان کا پادری، وہ پادری حضرت مالک ابن دینار نے اپنا ہاتھ داخل کر دیا تیل میں، کچھ بھی نہیں جلا۔ عیسائی نے فوراً اپنے ہاتھ کو داخل کیا، عیسائی نے مالک ابن دینار نے بھی داخل کیا، عیسائی نے بھی اپنا ہاتھ داخل کیا، دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں جل رہا، نہ عیسائی کا نہ مسلمان مولوی کا ہاتھ جل رہا۔ مالک ابن دینار رونے لگا، ایسے کر کے آسمان کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے اے اللہ، میں حق پر ہوں، میرا نبی حق پر ہے، میرا قرآن بھی حق پر ہے، میرا دین بھی حق ہے، شریعت بھی حق ہے، لیکن اس کتے کا بچہ کا، یہ تو عیسائی ہے، یہ نصرانی ہے، یہ انگریز کا بچہ، اس کا ہاتھ کیوں نہیں جل رہا؟ اے اللہ وہ اگر باطل پر، ربا اے اللہ مجھے رسوا نہ کرو، اللہ آپ مجھے کیوں رسوا کر رہے ہیں؟ میرا ہاتھ نہیں جل رہا تو میری سمجھ میں تو آ رہا، اس کا ہاتھ کیوں نہیں جل رہا؟ اوپر سے آواز آ گئی، عجلتا یا مالک ابن دینار، مالک ابن دینار تم نے بہت جلد بازی کی، جلد بازی نہ کرو، یہ بڑا مکار ہے، خبیث ہے، اس نے تمہارے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ داخل کیا ہے، تمہارے ہاتھ کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں جل رہا، تم اپنا ہاتھ نکالو پھر اس کو دیکھو، اس کو کہو الگ الگ اپنے ہاتھ داخل کر دیں۔ یہ حضرت مالک ابن دینار نے اپنا ہاتھ نکالا، اس نے الگ اپنا فوراً ہاتھ نکالا، کہا خرزو ہے ابھی داخل کر رہا ہوں نا اپنے ہاتھ، الگ الگ داخل کر، نہیں کر سکتا، یہ ہے جی۔ کہا مالک ابن دینار اس کا جو ہاتھ نہیں جل رہا وہ تیرے صدقے میں تمہارے طفیل کی وجہ سے نہیں جل رہا۔ جی ہاں، اس وجہ سے کافر اگر برقرار ہے، روس اور امریکہ برقرار ہے، روس اور امریکہ ویسے تو برقرار ہو نا، لیکن ان کو چندہ ملتا ہے، ہماری وجہ سے چندہ ملتا ہے، یہ تو شکر ہے، ہمارے پاکستان کو چندہ ملتا ہے، روس اور امریکہ سے جتنا بھی برطانیہ سے چندہ ملتا ہے وہ ہماری وجہ سے ملتا ہے، اس لیے کہ جو بھی کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا کہتے ہیں جا کر کے امریکہ میں، یہ جو ہمارے بڑے لوگ کہتے ہیں اے سڑے دلتا پیسوں نہ واچو ڈالر واچو،
پدے کے واچو دیکھو پھر ویڈیو دکھاتے وہ یہ دیکھو مولوی منظور کی کالی پگڑی ہے اور اماد الدین کی کالی پگڑی ہے، مولوی صاحب کی کالی پگڑی ہے، وہ یہ کالی پگڑی والے بڑھ رہے، خدا واسطے چندہ دے دو، ان کا ستیہ ناش کریں، ان کو چندہ دے دو۔ یہ ہم آپ سے چندہ لیتے ہیں، وہ ہمارے نام پہ امریکہ سے چندہ لیتے ہیں۔ ہم لوگ آپ سے چندہ لیتے ہیں، وہ ہمارے نام پہ امریکہ سے چندہ لیتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں ان کو کون چندہ دیتا ہے؟ ان کو کوئی چندہ دے گا؟ چندہ ان کو کس لیے دیتے ہیں؟ اس لیے چندہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ملا لوگ بہت بڑھ رہے ہیں، یہ لوگوں کو گورا داڑھی رکھواتے ہیں، ان کو پگڑی ان کو پہناتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں، بے حیائی کے سامنے رکاوٹیں، زنا کے سامنے، بدکاری کے سامنے رکاوٹیں، شراب کے سامنے رکاوٹیں، فلم کے سامنے رکاوٹیں، سینما کے سامنے رکاوٹیں۔ مولانا فضل الرحمان کو دیکھو، رکاوٹ تو ہے، ٹھیک ہے، اس کو وزارت نہیں مل رہی، وہ وزیر اعظم نہیں بنے گا، صدر بھی نہیں بنے گا، شاید زندگی میں یہ خواب پورا بھی نہیں ہوگا، وہ نہیں بنے گا۔ خود تو چلو وزیر اعظم نہیں بنتا، لیکن کم از کم جب قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی میں سارے کے سارے عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطا محمد، فتح محمد، قطو، بتو، اقتو، ابسو، کلم، اجمعون، سارے کے سارے وہ دوسرے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی تو چند سیٹیں ہیں، وہ حکومت کیا کرے گا؟ خاک کرے گا اس پر، وہ حکومت تو نہیں کر سکتا، لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ چلو شراب کی اجازت ہو، بدکاری کی اجازت ہو، اور فلم کی اجازت ہو، سینما کی اجازت ہو۔ تو مولانا فضل الرحمان اتنا تو کرتا، اتنا تو کرتا ہے نا مولانا فضل الرحمان، کم از کم ہارن تو بجاتا ہے نا، ہارن تو بجاتا ہے۔ تبلیغ والے اور کچھ کر سکتے نہیں کر سکتے، ہارن تو بجا رہے ہیں۔ مدرسے والا کچھ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، ہارن تو بجا رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں نے شاید آپ کو بتایا، کل کسی پروگرام میں بتایا، امریکہ نے سروے کیا ہے کہ مولانا الیاس کاندھلوی کی تبلیغی جماعت 32 کروڑ لوگوں کو انہوں نے نمازی بنا دیا۔ کتنے 32 کروڑ لوگوں کو، اور تبلیغی جماعت کو اس شکل و صورت میں 80 سال پورے ہو گئے، 80-90 سال پورے ہو گئے، 32 کروڑ، یہ انگریزی رپورٹ ہے۔ اور امریکہ کی رپورٹ یہ ہے کہ 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد مسلمان حافظ قرآن ہیں۔ کتنے؟ 1 کروڑ 60 لاکھ سے بھی زائد حافظ قرآن ہیں۔ اور اس کتے سے تم پتہ کرو تمہارے انجیل کے حافظ کتنے ہیں۔ تم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، پہاڑوں میں جاؤ، سبات کے علاقے میں جاؤ، خیبر پختون کے پہاڑوں میں جاؤ، بلوچستان کے ریگستانوں میں، صحراؤں میں جاؤ، پتہ کرو مرد اور عورتیں، امیر، غریب، فقیر، مسکین، عرب، عجم، وہ کتنے حافظ قرآن ہیں۔ تم اس کے لیے پیسہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ تم تو پوری دنیا میں یہ کر دو کہ اپنے انجیل کا کوئی حافظ بنا دو، لیکن انجیل کا حافظ کہاں بنے گا؟ قرآن ایک ہے، اس کو آدمی حفظ کر سکتا ہے۔ قاری صاحب موٹا ہے اور قاری صاحب تراویح پڑھا رہا ہے، کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، وہ کہتے ہیں وسع کرسی السماوات والارض، اور بچہ کہتے ہیں وسع کرسی السماوات والارض۔ اللہ اللہ۔ اب وہ کہتے کہ تے، تو ادھر تے تا کا زیر ہے تو ادھر ضاد کا بھی زیر ہوگا، تو وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ بچہ کہ وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ قاری صاحب زور لگا رہا ہے، 50-60 سال اس کی عمر ہو گئی، حافظ صاحب وسع کرسی السماوات والارض، بچہ کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض۔ ٹوکتے بچے کی بات نہیں مانی اس نے، آخر کار اپنے پورا کی نماز پورا کر کے اس کے بعد کہتے ہیں قرض ہے، میں بوڑھا ہو گیا قرآن پڑھاتے۔ آپ کو کیا پتہ ہے؟ بچہ غریب کام رہا ہے، کہتے کہ بابا آپ قرآن کو دیکھ لیں، بابا آپ قرآن کو دیکھ لیں بابا۔ وہ کہتے بے شرم، نماز لوگوں کی خراب کرتے ہیں، وسع کرسی السماوات والارض، اور وہ کہتے والارض، کہتے قرآن لے کر آؤ۔
تو ہم لوگ انتظار میں تھے کہ شاید کیا ہوگا. قاری صاحب یقینی بات ہے جیت جائے گا، لیکن یہ کہ جب قرآن لایا تو دیکھا کہ ضاد پر زبر ہے، قاری کا منہ کالا ہو گیا، بچہ زندہ باد ہو گیا. جی یہ پٹھان ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، کوئی بھی ہو، ایک زیر زبر شد مد میں یہ تراویح میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا موٹا قسم کا قاری، کوئی قاری کھڑے ہوتے ہیں، حافظ صاحب کھڑے ہوتے ہیں، معصوم بچہ وہ شاہین کی طرح جھپٹ پڑتا ہے ظالم. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی دنیا کے اندر کوئی 20 صفحات کی اردو کی کتاب کس کو یاد ہے؟ علامہ اقبال کے نام پہ جو کھا رہے ہیں اقبالیات کس کو یاد ہے؟ قائد اعظم کے نام پہ کھا رہے ہیں، قائد اعظم والے فرمودات سارے لفظ بلفظ ہو بہو من وان کس کو یاد ہے؟ تورات کس کو یاد ہے؟ انجیل کس کو یاد ہے؟ امریکہ کے سیلاب کی طرح اربوں خربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو لڑا رہا ہے، پوری دنیا کو جو کچھ کر رہا ہے، اربوں خربوں کی منوں اور کئی من اور کئی ٹن بارود برسا رہا، پیسہ خرچ کر رہا ہے، آخر مسلمانوں کے منہ کالا کرنے کے لیے اور مولوی منظور کو خاموش کرنے کے لیے انجیل کا کوئی حافظ کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انجیل کا کون سا حافظ؟ میرے پاس انجیل ہوتے ہیں، چاروں اناجیل ہوتے ہیں، اناجیل اربع. ایک انجیل کا رخ مشرق کی طرف ہے، ایک مغرب کی طرف ہے، ایک شمال کی طرف ہے، ایک جنوب کی طرف ہے. لیکن یہاں جو قرآن ہے مکہ میں بھی وہی ہے، مدینہ بھی وہی ہے، شام میں بھی وہی ہے، اردن میں بھی وہی ہے، لیبیا میں بھی وہی ہے، پاکستان میں بھی وہی ہے، ہندوستان میں بھی وہی قرآن ہے. ایک زیر زبر کر لو پھر آپ دیکھ لو. آخر آدمی انجیل کو یاد کرے کس کو کرے؟ یہ مولوی امین الدین ضیاء الحق یہاں بیٹھے ہوئے، میں نے کئی دفعہ کہا کہ بابا امریکہ تو ہے ہی بے غیرت ہے، لیکن کم از کم یہ کرے مسلمانوں کو خاموش کرنے کے لیے. صرف عیسیٰ علیہ السلام انجیل کا حافظ تھا اور چند حواریین انجیل کے حافظ تھے، تورات کے حضرت ہارون اور موسیٰ حافظ تھے، اور چند یہودی وہ حافظ تھے تورات کے. موسیٰ علیہ السلام ہارون کے جانے کے بعد اور یہ کہ ان یہودیوں کے علماء کے جانے کے بعد، حضرت عبداللہ ابن سلام کے جانے کے بعد، اور پھر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حواریین کے جانے کے بعد انجیل کا بھی کائنات میں کوئی حافظ پیدا نہیں ہوا، اور یہ کہ اس کے تورات کا بھی کوئی حافظ پیدا نہیں ہوا. انجیل ہر ایک کا مضمون الگ الگ ہے، لیکن تاہم ایک انجیل ہے جو اس وقت سعودی کی مسجدوں میں ہمارا دماغ خراب ہو گیا کہ سعودی کی مسجدوں میں بھی اس وقت انجیل رکھا ہوتا ہے، دبئی میں رکھا ہوتا ہے، قطر میں، مسقط میں. چونکہ میں جاتا ہوں، امین الدین تو نہیں مانے گا، تو نہ مان، تیرے نہ ماننے کو میں کیا کرتا ہوں، میں بھی تو سعودی جاتا ہوں، مسجدوں کے اندر بھی باقاعدہ انجیل رکھا ہوا. میں کہتا ہوں امریکہ کا منہ کالا کرنے کے لیے کم از کم اگر وہ کم از کم یہ کر دیں 1,00,000 1,50,000 2,00,000 ڈالر مجھے دے دیں، 1 مہینے میں انجیل یاد نہ کروں مجھے گولی مار دینا. وہ بغیرت کچھ تو ہمت تو کرو نا، کم از کم آپ کی انجیل کا تو ایک حافظ تو دنیا کے اندر پیدا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ کفر ہم سے کتنا جلا ہوا ہے، کفر ہم سے کتنا جل چکا ہے کہ تبلیغیوں کے ایک ایک کو گنتا ہے، ایک ایک تبلیغی کو گنتا ہے کہ 32 کروڑ تبلیغی. حافظ مرد اور عورتوں کو گنتا ہے، ذلیل ہو کر کے اس کے جاسوس، اس کے چمچے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں کہ حافظ قرآن کتنے. اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ مدرسوں کو مانو یا نہ مانو، لیکن روز بروز ہر سال حافظوں میں ہزاروں کا اضافہ نہیں ہوتا بلکہ لاکھوں کا ہوتا. پہلی رپورٹ جب امریکہ نے سب سے پہلے سروے شروع کیا کہ کتنے حافظ قرآن ہیں، اس کو اطلاع ملی 80,000 ہے، نہیں 80 لاکھ ہے. پہلی رپورٹ 80 لاکھ پہ، پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ 90 لاکھ پہ، پھر کروڑ پہ، پھر 110 لاکھ پہ، 1 کروڑ 10 لاکھ پہ، 1 کروڑ یہ کہ 25 لاکھ پہ. پھر کرتے کرتے اس وقت چونکہ میں امریکہ کا آدمی ہوں اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں، میرا تعلق ہے باقاعدہ امریکہ کے ساتھ، میرا مدرسہ بھی امریکہ چلاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، روس سے اور امریکہ سے باقاعدہ باہر ملکوں سے میرے لیے بہت فنڈ آتا ہے. میں امریکہ کا آدمی، مولوی فہیم کو کون پوچھتا ہے، باقاعدہ میرا تعلق ہے امریکہ کے ساتھ. اور امریکہ باقاعدہ میرا مدرسہ، میرے اساتذہ کی تنخواہیں وہ روپے کی شکل میں نہیں ہے بلکہ ڈالر کی شکل میں. ارے اللہ کے بندوں مذاق کر رہا ہوں، خیال کر لینا، مذاق کر رہا ہوں. آخر تیرا پیسہ اتنا جو لگ رہا ہے، پیٹتے 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 افغانستان کو روس ذلیل ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ امریکہ آ گیا، پیٹتے پیٹتے اس کے بارود ختم ہو گئے،
لیکن پٹھان پہلے چند لاکھ اس کی آبادی تھی، اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے کہ کروڑ سے زائد آبادی افغانستان کی۔ افغانستان کے روڈ بھی بنے ہوئے نہیں تھے، افغانستان میں تعمیرات بھی نہیں تھی، روڈ بھی نہیں تھے۔ اچھا ہو گیا امریکہ نے خوب بنایا، روڈ موڈ بنایا، اس کے بعد ہم نے ڈنڈا دے کر کے اس کو بھگا دیا، اور کمروں کے کمرے بھرے ہوئے۔ طالبان کے پاس ڈالروں کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا کمرے۔ وہ آپ نے بھی ویڈیو دیکھا ہوگا، میں نے بھی ویڈیو دیکھا ہوگا، ہمارے پاکستان کے کچھ لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے جب وہ ڈالر دیکھا طالبان نے سب پر قبضہ کر دیا مال غنیمت میں، تو ان کو دیکھ کر کے پاکستان کے اللہ یہ ڈالر ہمیں مل جائے، پاکستان کا قرضہ ختم ہو جائے، اے اللہ یہ ڈالر اگر ہمیں مل جائے۔ ہم قرضدار نہیں ہیں، یہ جتنے بھی مولوی قرضدار ہیں آپ بھی قرضدار ہیں۔ اس وقت ہم باہر کی دنیا کے بینکوں کے جو قرضدار ہیں وہ 8 لاکھ کا ہر بندہ قرضدار ہے۔ ہم قرضدار صرف نہیں ہے، زندہ قرضدار نہیں، جو ہمارے قبرستانوں میں مر چکے وہ بھی قرضدار ہیں اس حساب کے اعتبار سے۔ عورتوں کے پیٹ میں جو بچے وہ بھی 8 لاکھ کے قرضدار ہیں۔ جس دن آپ نے یہ قرضہ ادا کر لیا، مولوی منظور زندہ ہو تو پھر لعنت کر لینا، اور اگر مولوی منظور مر گیا تو پھر قبر پہ آ کر کے لعنت کر لینا۔ اگر زندہ ہوں تو پھر مجھے بتا دینا، اس لیے کہ میں یہیں برطانیہ میں نہیں رہ رہا ہوں، یہیں کراچی میں رہ رہا ہوں۔ یہ سارے میرے ساتھی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ پڑھا ہے۔ مولانا فہیم صاحب ہے، مولانا ضیاء الحق صاحب ہے، مولانا سمیع الحق صاحب ہے، مولانا امین الدین صاحب ہے، یہ سب کے سب جامع فاروقیہ کے یہاں 20 لوگ ہیں جو ہمارے ساتھی، ہم ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ آگے سوات میں غریب ادھر رہ گیا، جنگلوں میں جیسے کہ جنات رہتے۔ پہلے جامع فاروقی میں تھا، اب کسی جنگل میں جا کر کے جیسے جنات جن رہتے نا جنگلوں میں، جنات، وہ جنات میں یہ لوگ آ گئے، شہروں میں آ گئے۔ اگر میں زندہ ہوں تو پھر مجھے بتا دینا کہ آج پاکستان نے اپنا قرضہ دے دیا، اور اگر مر گیا تو مرنے کے بعد آ کر میری قبر پہ لعنت کر لینا۔ اس لیے کہ جو ہمارے رفتار ہے، جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، ہمارے جو رفتار ہے، جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ قرضہ کیا دیں گے؟ یہ ہیجڑے کہاں سے قرضے دیں گے؟ دین کا آدمی باغی ہو، خدا کا باغی ہو، قرآن کا باغی ہو، وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو دین کا باغی ہو، خدا کا باغی ہو، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو اس آسمان و زمین کو پیدا کیا اس نے، وہ جب راضی ہوگا میری زندگی سکون والی زندگی ہوگی، جب وہ ناراض ہوگا تو پھر میری زندگی جہنم والی زندگی ہوگی۔ اور یہ ہے کہ اس کی رضامندی کی صورت سوائے قرآن کے، سوائے حدیث کے، سوائے نبی کی سنت کے، سوائے نبی کی شریعت کے، اللہ کی رضامندی کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ جب تک کہ قرآن کو راضی نہیں کریں گے، چلو ملا بھیک مانگتا ہے، مان لیا ملا بھیک مانگتا ہے، وہ بے چین ہے، میں مانتا ہوں ملا بے چین ہے، لیکن آپ کے پاس پراپرٹی ہے، آپ کیوں بے چین ہے؟ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کیوں بے چین ہے؟ اور پھر میرے ساتھ شرط رکھو، آپ کے اسپتالوں میں بھی چلے جاتے، کراچی میں بھی آ جاؤں، دیکھو کہ کتنا ملا دل کے مریض ہیں، اور دیکھتے کہ کتنے سیٹھ دل کے مریض ہیں۔ آپ کے پاس تو کروڑوں ہیں نا، ملا تو چندہ مانگتا ہے، ملا تو چندہ مانگتا ہے، آپ کے پاس آپ تو کروڑوں کے مالک ہیں، تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ دل کے مریض آپ کیوں ہیں؟ جس بھی ملا کو دیکھو ایسے لگا ہوا۔ اسپتالوں کے اندر ملا میں نے بہت کم دیکھا ہے، ہاں سرکاری ملا ہوگا یا ملا جس سے سرکاری فنڈ کھایا ہوگا وہ اسپتال میں جائے گا، اس کو دل کا مریض ہوگا وہ، یا جس کے پاس زیادہ پیسے میں سے ڈالر مالر ہوں گے، ورنہ یہ ظالم ایسے دبا دبا کر کے۔ کراچی کے میں نے سیٹوں کو دیکھا ہے، سیٹ کو دیکھو اس دن خدا کی قسم ڈبل روٹی، سادی قسم کی ڈبل روٹی کھاتا ہے، سالن مسالے والا استعمال نہیں کر سکتا، گھی والا استعمال نہیں کر سکتا، اور یہ کہ اللہ کا بھلا کرے میٹھی قسم کی ڈبل روٹی استعمال، سادی ڈبل روٹی، سادی دال ہے، اس میں روغن بھی نہیں ہے، گھی نہیں ہے، اس میں مسالے بھی نہیں ہے، اس میں نمک بھی نہیں ہے، وہ خود یہ کھاتا ہے۔ اور کتے انہوں نے پال کر کے رکھا ہے، ڈیفینس کے اندر کتے انہوں نے پال کیا، کتے کے لیے 3 4 ملازم ہیں، پٹھان بھی اس کتے کو صاف کرتے ہیں، بلوچ بھی اس کو صاف کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں مقرر ہے، اور پھر ڈبل روٹی کو لے کر کے چھری سے چیرتے ہیں اور اس کو مربع لگاتے ہیں، اور اس میں بہترین قسم کے مربع لگا کر کے تازہ قسم کا گوشت، تازہ اس قسم کی ڈبل روٹی، تازہ گوشت وہ کتے کو دیتے ہیں، کتا کھاتا ہے۔ جو اس کی غذا تھی وہ کتا کھا رہا ہے، جو غذا کتے کی تھی وہ یہ کھا رہا ہے۔
یہ ایک بھی نہیں ہے، دو بھی نہیں ہے، چار بھی نہیں ہے، 10 بھی نہیں ہے۔ جب آدمی اللہ کو چھوڑتا تو پھر یہی ہوگا نا، جب آدمی اللہ کو چھوڑتا ہے تو پھر یہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتا ان لوگوں کو۔ پھر ہم غریبوں کو، مولویوں کو جو ہے نا، مولوی اور تبلیغ کو دیکھ، یہ دیتے گورے، دیتے گورے، گرے تو گورے، گرے تو گورے، گرے تو گورے۔ ہمارا گرا ہے یا یہ میزائل ہے، کیا ہے؟ مولوی کی ایئرپورٹ کے اندر جب ہم جاتے ہیں نا، بخدا یہ جو صاف کلین شیپ والے آتے ہیں، کہتے کلیئر ہے آپ چلے جائیں، دوسرا کہ کلیئر ہے آپ چلے جائیں، تیسرا کر کے کلیئر ہے آپ چلے جائیں، اور ہم آتے ہیں کہتے مولانا ہاتھ اوپر کرو، کر لیا، ادھر راڈر ماڈر لگائے، اس پہ لگائے، پھر کہتے اس کو اٹھاؤ، جی اٹھا دیا اس کو، پھر ایسے کر کے سب کچھ، پھر کہتے ہاتھ اوپر کرو، پھر بغلوں کو دیکھا، پھر سب کچھ تلاشی کے بعد پھر میں کہتا ہوں ابھی کچھ رہ گیا، ادھر دیکھو، ہاں ادھر دیکھو کہ چھوٹا بارود ادھر نہ ہو۔ جو انسان خدا سے نہیں ڈرتا وہ پگڑی سے ڈرتا ہے، جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ مولوی کی جیکٹ سے بھی ڈرتا ہے، جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ بچھو سے بھی ڈرتا ہے، جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ کتوں سے بھی ڈرتا ہے، جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سانپ سے بھی ڈرتا ہے، ورنہ یہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب تمہارا حال یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ وہ پٹھان غریب سردی کے بارے میں 4-5 اس نے جیکٹ پہنے ہوئے تھے، جو نیلام کے مل جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ جو نیلام میں ملتے ہیں، 1 2 3 4۔ پولیس والوں نے سمجھا کہ خود کچھ حملہ کرتا ہے نا، کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ، لاسو نے چتکاؤ، لاسو کو چت کیا اس نے، ایک اتار دیا انہوں نے، پھر دوسرے کو دوسرا انہوں نے اتار دیا، اور یہاں اندر کچھ کوئی گرہ میرا لگایا تھا اس قسم کا، حیدرآباد میں مولوی امین الدین حیدرآباد کا واقع، یہاں گرہ میرا انہوں نے لگایا تھا، اور کہا کہ تیسرا اتار دیا۔ اب وہ پٹھان غریب ڈر گیا کہ یا اللہ یہ مجھے ننگا کر دے گا، کہتے اللہ، وہ پولیس والے بھاگ گئے۔ وہ غریب وہ سمجھ رہا کہ یہ تو مجھے ننگا کر رہے، بھائی ننگا کر، اللہ بھاگا۔ وہ لوگ سندھی میں کہتے اڑے تو چھاتے بھجی تو مجھے چھاجے کرے، موٹی تو اچھا واپس اڑے بابا، کہتے اڑے یہ خود کچھ حملہ تو کرے، یہ خود کچھ، کہتے وہ خود کچھ حملہ غریب کیا کرے گا، کہتے بابا میں نے اللہ، جیسے کہ خود کچھ حملے والے کہتے ہیں نا، وہ کہتے اللہ اکبر تو خود بھی چلے جاتے ہو، کہتے بابا میں خود کچھ نہیں کر رہا، تم نے میرے سارے کپڑے اتار دیے، اب ایک تو معمولی رہ گئے، میں نے کہا یا اللہ مجھے ننگا کرتا ہے، اس پر میں نے اللہ کا ایسا بھاگا مڑ کر کے نہیں دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ سے کہوں گا بخدا آج سعودی میں چلے جاؤں، آج ریاض کے اندر چلے جاؤں، دبئی میں، قطر میں، مسقط میں چلے جاؤں، اللہ اللہ، یہ مولوی امین الدین وہاں رہ چکا ہے۔ سوات والوں پوری دنیا میں آپ کے طرف سے آپ کے قرہ اور آپ کے حافظ عالمی مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اور پوزیشن حاصل کرتے ہیں، سب کو سبحان اللہ، سب کو سبحان۔ والی سوات کو سلام پیش کرتا ہوں، بڑے پیارے لوگ تھے، بہت اچھے لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، حیادار لوگ تھے، شرم والے لوگ تھے۔ والی سوات کی تاریخ میں شروع نہیں کرتا، کروں گا تو پھر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ والی سوات کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے بڑوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، لیکن والی سوات کو، نواب بہاولپور کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور خانہ افکلات مینگل تھا، میں خود مینگل ہوں، اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ حیادار لوگ تھے، یہ دیندار لوگ تھے، یہ غیرت والے لوگ تھے، یہ سب کچھ یہ اپنی جگہ پر، لیکن والی سوات کو آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، پاکستان والے جانتے ہیں، لیکن آپ کے ان چھوٹے چھوٹے بلبل حافظوں کو، آپ کے سوات کے چھوٹے حافظوں کو اور آپ کے سوات کے قاریوں کو پوری دنیا جانتی ہے، سب کو سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ اور عربی ٹیلی ویژن آپ نے دیکھا ہوگا، عرب ٹیلی ویژن، جب آپ کے پاکستانی بچے جب عربوں کو ہرا دیتے، ذلیل کر دیتے، عرب حافظوں کو، آپ کے پاکستانی بچے پٹھان اور قرآن، یہ ان علماء کی محنت ہے، یہ دیندار لوگوں کی محنت ہے، یہ تبلیغی جماعتوں کی محنت ہے، یہ علماء کی محنت ہے کہ پٹھان بچے عربوں کا مقابلہ بھی نہ کریں۔ اور عرب ٹیلی ویژن پر عنوان ذرا سن لو، ایھا العرب این ابناؤکم، یا ابناء العرب، یا ابناء العرب این ابناؤکم، اے عرب کے بچوں تمہارے بچے کہاں؟
اے عرب تمہاری ذکاوت کہاں، اے عرب تمہاری غیرت کہاں، اے عرب تمہارا دین کہاں، اے عرب تمہارا تقوی کہاں، اے عرب تم کہاں اور پٹھان کہاں؟ سب کو سبحان اللہ۔ قرآن نازل تو ہوا مکہ میں، قرآن نازل ہوا تو مدینے میں، سفر میں اور حضر میں نازل ہو گیا۔ محمد عربی آپ کا، ابو بکر عربی آپ کا، عمر عربی آپ کا، عثمان عربی آپ کا، علی بھی آپ کے، ہمارے ہم سب کے ایمان کے رشتے کی وجہ سے تو ہمارے، لیکن زبان تو ان کی عربی تھی۔ صحابہ زیادہ تر عرب 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 عرب، لیکن اب عربوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہیں قرآن اتنا یاد نہیں ہے جتنا عجم کو یاد ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ میں جاتا رہتا ہوں، یہ ان کی جو تراویح ہوتی پہلے 8 رکعت پڑھتے ہیں، اور 8 رکعت اگر نہیں پڑھتے تو 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھ کر کے جب ایسے ایسے موٹے موٹے ہوتے ہیں نا، بیٹھ بھی نہیں سکتے، اور امام صاحب ایئر کنڈیشن لگا ہوا، امام صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 8 رکعت پڑھاتا ہے یا 10 پڑھاتا ہے، وہ آدھا پارہ مشکل پورا دن اس نے رٹا لگایا، وہ آدھا پارہ سے آگے یاد نہیں ہے، دوسرا آدھا پارہ کوئی دوسرا پڑھائے گا۔ 10 پڑھاتے ہیں یا 6 رکعت پڑھا کر کے وہ چلے جاتے ہیں، یہ اس کو پورا یاد نہیں ہے۔ میں گیا قطر میں جاتا، بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہوں، چندہ کرنے کے لیے جاتا ہوں، تو میں قطر میں جاتا ہوں، میرے عزیز رہتے ہیں سارے، فوج میں بھی ہے بلوچ لوگ، میں جاتا ہوں چندہ کرنے کے لیے، تو وہاں میں جیسے 21-22 کو جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی، امام صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے 21واں پارہ رہ گیا ہے، 20واں بھی رہ گیا ہے، 14واں پارہ میں جو مشکل پارے یہ حافظوں کو پتہ، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کہتے جی میرے 6 پارے رہ گئے، ابھی 5-6 دن رہ گئے، میں نے وہ پڑھا نہیں ہے حضرت، مجھے یاد ہی نہیں ہو رہے، بڑی مشکل سے پٹڑ کر کے میں نے پڑھا دیے، فلانا پارہ رہ گیا فلان۔ حضرت آپ آ گئے، آپ تراویح پڑھائیں گے، آپ تو اب 8-10 دن یہاں چندہ کریں گے، تو آپ یہ کہ میری جگہ پر یہ پاروں کو پورا کریں گے؟ میں نے کہا بالکل پورا کروں گا، بالکل ایئر کنڈیشن والا کمرہ انہوں نے مجھے دے دیے، میں اس میں سویا۔ پھر وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آ گئے، زور کے بعد مجھے کہتے ہیں حضرت قرآن لا کر کے دے دوں، آج رات کو آپ تراویح پڑھیں گے؟ میں نے کہا بابا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر گھنٹے کے بعد کہتے ہیں حضرت آپ کو 1.5 پارہ پڑھنا ہے، حضرت آپ کو 1.5 پارہ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا پڑھوں گا حضرت، قرآن لا کر کے دے دوں؟ حضرت آپ سوئے رہے ابھی اٹھے ہیں؟ میں نے کہا جی ابھی اٹھا ہوں۔ حضرت آپ کیسے پڑھیں گے قرآن لا کر؟ میں نے کہا چھوڑو ہو جائے گا۔ حضرت آپ کیسے پڑھیں گے؟ میں نے کہا ہو جائے گا۔ اور پھر بوتلیں ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی، ایئر کنڈیشن والی بوتل، 2 رکعت پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بوتل چڑھا کر کے پھر موٹا موٹا وہ جبے میں جب اٹھے گا نا، اور پھر اٹھ کر کے پھر اللہ اکبر، اسی طریقے پر ہوتا ہے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ پڑھا دیں، میں نے پڑھا دیا۔ اور ہم لوگ بریک نہیں لگاتے، پاکستانی لوگ بریک نہیں لگاتے، وہ جی پڑھایا جا رہا ہوں، 2 رکعت اٹھ رہا ہوں، پانی کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، 20 رکعت ہمارے پورے، پانی کی بھی ضرورت نہیں، پھر پڑھا رہا ہوں پھر پڑھا رہا ہوں۔ ایک بڈھا اٹھ گیا، کہتے ہیں حافظ ہو تو ایسا حافظ ہو، تم لوگ روزانہ 2 رکعت یہ کیا ہے تم لوگ کرتے ہو؟ کہتے ہیں حافظ ہو تو اس قسم کا حافظ ہو، یہ دیکھو اس کو جھٹکا بھی نہیں لگتا۔ ظاہر ہے کہ دال پر ہم اتنا کام کر سکتے، جتنا تم اچھا کھلاؤ گے اتنا ہی ہم اچھا پڑھائیں گے۔ خدا کا شکر ادا کرو، خدا کا شکر ادا کرو۔ میں نے عرض کیا والی سوات کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے معزز پٹھانوں کو، خانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، عزت مند لوگ آپ، اللہ آپ کی عزتوں میں اور اضافہ کرے۔ لیکن آپ کی سوات کو میں والی سوات کی وجہ سے جانتا ہوں، لیکن اتنا نہیں جانتا، میں سوات کو جانتا ہوں مولانا فضل محمد کے ذریعے سے جانتا ہوں۔ میں بخدا میں سوات کو، والی سوات کو میں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن والی سوات کی دولت میں نے نہیں کھائی ہے، والی سوات کے پیسے مجھے نہیں ملے ہیں، میں نے والی سوات کی تاریخ پڑھی ہے، لیکن میں والی سوات سے استفادہ نہیں کرتا، میں استفادہ کرتا ہوں۔ بلکہ آج آپ کو بتا رہا ہوں، آج میں نے وہاں بھی، اب تو ادھر کچھ بھی نہیں، ادھر لوگ تھے، آپ کو میں بتاؤں
مولانا فہیم صاحب موجود ہیں، ہمارے استاد تھے شیخ الحدیث، یہ سب مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے استاد تھے شیخ الحدیث مولانا عنایت اللہ شہید جو آپ کے علائی کے تھے، مولانا عنایت اللہ شہید کے استاد تھے مولانا فضل محمد سواتی رحمۃ اللہ، ہمارا استاد ہے، ہمارے دادا استاد ہے۔ میں نے خود مولانا فضل محمد سواتی سے اجازت حدیث لی، میں والی سوات کو جانتا ہوں لیکن اس سے زیادہ فضل محمد سواتی کو جانتا ہوں، میں والی سوات کو آپ کے پٹھانوں کو جانتا ہوں لیکن آپ سے بڑھ کر کے ملا مارتوں کو جانتا ہوں۔ میں بلوچ کا بچہ ہوں، میں ایک غریب پہاڑی بکری چرانے والے کا بچہ ہوں لیکن میں ملا مارتوں کو جانتا ہوں۔ اس لیے خدا کا شکر ادا کرو، خدا کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو کہ جو کچھ کمزوریاں ہیں کوتاہیاں ہیں مدارس میں، آپ کہتے ہیں مولوی میں فلانا خامی ہے، فلانا خامی ہے، فلانا مان لیا ہم نے، جتنا بھی ہو لیکن اس کے باوجود آپ کے گھر پہ انشاءاللہ جبریل نہیں آئے گا، میکائیل علیہ السلام بھی آپ کے گھر پہ وہی لے کر کے نہیں آئے گا، یہی نالائق ملا یہی آپ کو قرآن پڑھائے گا، آپ کے گھر پہ جبرائیل میکائیل وہی لے کر کے نہیں آئیں گے۔ ہاں اسرائیل علیہ السلام انشاءاللہ ضرور آئے گا، وہ انشاءاللہ اپنے ٹیم پر آئے گا، فکر نہیں کرو، وہ آئے گا ایسا چھاپا لگائے گا، نہ مولی منظور سے پوچھے گا، نہ خان سے پوچھے گا، نہ چودھری سے پوچھے گا، کبھی ٹرک چلاتے ہوئے تمہارا ستیہ ناش کرے گا، کبھی کوئی بوتل چڑھا رہا اسی میں وہ مر گیا، اور کبھی رات کو کنڈا لگا کر کے کمرے میں سو گیا، صبح کو اٹھ کر کے دروازے کو 9 بج گئے 10 بجے ڈز 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 بابا پاسا، بابا پاسا، بابا پاسا، معلوم نہیں ہے کہ بابا مردار شوئے دے، بابا مردار ہو گئے۔ اسرائیل آئے گا لیکن جبریل آپ کے گھر پہ وہی نہیں آئے، لے کر کے نہیں آئے گا، آپ کا خیر خواہ، آپ کا ہمدرد، آپ کا خیر خواہ، آپ کا ہمدرد، یہی تبلیغ والے ہیں جو بستر لے کر کے آپ کے علاقوں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ اس میں جرنل بھی ہے، کرنل بھی ہے، برگیڈیئر بھی ہے، ریٹائرڈ برگیڈیئر بھی ہے، جو ایئر کنڈیشن سے 5 منٹ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، لیکن بلوچستان کے پہاڑوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، بستر اٹھا کر کے یہاں پر رکھ کر کے، برگیڈیئر بھی جا کر کے وہ غریبوں کے گھروں میں جا کر کے جہاں پر پانی نہیں ہے وہاں بھی کلمے کی دعوت دیتے سب کو لا الہ الا اللہ، سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب مجھے معاف کیجئے گا پولیس والے میرے سر کے تاج ہیں، لیکن یہاں تھوڑے سے بچے کبھی گلی کے اندر پٹاخے چل ڈز 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 ڈز، پولیس والے ایسے بھاگتے، اوے نن حالات ڈیر خراب دی کنا، نن حالات ڈیر خراب دی، نن حالات ڈیر خراب ہے، لیکن تم کرفیو لگاؤ اور سوات کے برف باری ہو، سرات کی برف باری ہو، کرفیو لگاؤ، کچھ بھی کرو، لیکن ملا 4000 اس کی تنخواہ 4000 روپے، 4000 ڈالر نہیں۔ وہ ظالم، آج میں صبح کو بھی مجھے رونا آ رہا تھا کہ یہ ظالم اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ 5:30 بجے سے نہیں بلکہ یہ ہے کہ 4:28 پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 5 بجے کے ٹائم پہ یہ سارے کے سر الصلاة خیر من النوم، اللہ اللہ اللہ، سارے کے سارے کرفیو ہو، جس طرح بھی ہو، سردی ہو گرمی ہو، ملا غریب یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم پر اٹھے گا، کون سی تنخواہ آپ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں میں عرض کر، میں خود PhD ڈاکٹر ہوں، میں نے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھا ہے، میں نے ان استادوں کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی ٹائی پکڑ کر کے سندھی اور بلوچ اور پٹھان طلبہ اور اسٹوڈنٹ ان کو گھسیٹ کر کے جوتوں سے ان کی مرمت کرتے، جی گھسیٹ کر کے ان کے جوتوں سے مرمت کرتے ہیں، چونکہ وہاں قرآن نہیں ہے، وہاں حدیث نہیں ہے۔ جہاں قرآن ہے اور ہمارے پٹھان بھی ہے اور بلوچ بھی ہے، سندھی بھی ہے، سرائکی ہے، شاگرد ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، بیٹیاں الگ ہیں، 10 بیٹے، ان کے اندر وہ خیر خواہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ ہمدردی نہیں ہے۔ میں نہیں، امین الدین کا بھی یہی حال ہے، میں نہیں، مولوی فہیم کا بھی یہی حال ہے، اگرچہ وہ کہہ گئے ڈیر بابا بزرگ سڑائیں، مولوی فہیم کا بھی یہی ہوگا، کوئی بھی نہیں ہے، جتنے بھی مولوی ہمارے وفادار، ہمارے بچے نہیں ہیں۔ یہ طلبہ پٹھان اور بلوچ سندھی جب آتے ہیں، میں نے ان سے کہا، میرے پاس 2000 کا مجمع ہوتا ہے، میں نے کہا میرے پیارو، اگر مولی منظور کو فالج لگ جائے، مولی منظور کے ہاتھ شل ہو جائے، مولی منظور پیشاب پاخانے کرنے سے عاجز ہو جائے، مولی منظور بسترے پر گند کرے، تم میں سے کون صاف کرے گا؟ طلبہ نے چیخ مارا، کہہ لے استاد جی تجھ پہ قربان جائیں۔ وہ طلبہ رو رہے، یہ وہ علم ہے، یہ وہ آسمانی علم ہے، یہ وفاداری محمد رسول اللہ کی وفاداری ہے، جو صحابہ نے آپ کے ساتھ وفاداری کی، یہ وہی ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل، یہ سلسلہ اس طرح چلا رہا۔
بخدا ایسے رجال یہ لوگ تیار کرتے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اس لیے علاقے کے لوگ آج یہ جو بچے ہیں آپ کے جو حافظ بن گئے، قاری بن گئے، خدا کا شکر ادا کرو، خدا کا شکر ادا کروں۔ اور خود میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چلو اگر آپ کے بچے حافظ نہیں بن رہے، قاری نہیں بن رہے، ناظرہ تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور عشاء کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت ہو، 2 منٹ لگیں گے یا 3 منٹ لگیں گے، سورہ نور کے اندر 15 منٹ نہیں لگیں گے۔ میری ماؤں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ، یاسین شریف میں 5 منٹ نہیں لگیں گے۔ مہربانی کرو، کوئی میری ماں، کوئی میری بہن، کوئی میری بیٹی، کوئی میرا بھتیجا، کوئی بھانجی، کوئی بھتیجی وہ قرآن کی تلاوت کرے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا کی رسوائیوں سے، ذلتوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ دنیا کی ذلتیں رسوائیاں بھی نہیں ہوں گے۔ نمازوں کا اہتمام کرو۔ آپ نماز میں فجر میں 10 منٹ نہیں لگتے، آپ کو جو ہے کہ ظہر کے اندر 10 منٹ اور مغرب کے اندر 5 منٹ، مغرب میں مغرب میں 5 منٹ اور عصر کے اندر بھی 4-5 منٹ آپ کو لگیں گے، عشاء کے اندر 10-12 منٹ آپ کو لگیں۔ پورا جو آپ خدا کو چندہ دیتے، کتنا چندہ دیا؟ 24 گھنٹوں میں سے ظالم جمع کرو، خدا کا حق 1 گھنٹہ ہے۔ اتنا تو کرو نا، نمازوں کا اہتمام کرو، علماء کے دروس کو سنو، مولوی کے دروس کو بھی سنو۔ میں خود مذاق کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ گالی دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ مان لیا، یہ سب کچھ مان لیا، لیکن میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے لیے میرے پاس باقاعدہ لیٹر آ گیا اور مجھے منت مانی کر رہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی جج بنیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جج بننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جب یہاں پڑھا رہا ہوں، ایک آدمی پالک کی ساگ، ایک سرسوں کی ساگ اور ایک مرغی کا گوشت اور کوئی بکرے کا گوشت، کوئی دمبے کا گوشت اور ادھر سے گائے کا گوشت، ادھر سے چھوٹی دال، ادھر سے بڑی دال، ادھر سے کوئی مر گیا 1 جوڑا کپڑا، ادھر سے کسی کے بیٹے کی شادی ہوگی 2 جوڑا کپڑا، ادھر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ادھر سے 2 جوڑا، روز بروز کپڑے ہی کپڑے، کھانا میرے گھر کے اندر 10-15 قسم کی ڈشیں آتی ہے۔ ہمارے ملک کا جو جج ہے وہ صرف غریب یہ ہے کہ رات کو جا کر کے 2 ڈشیں وہ بھی ملازم بنا کر کے دے دیں گے۔ بیوی تو خود باہر گھوم رہی ہے، کسی ہوٹل کے اندر ہے، بیوی کے ہاتھ سے کھانا ہی حرام ہے، ناجائز ہے، وہ تو بنائے گی بھی نہیں۔ جج اور وزیر ان کی بیویاں تو باہر جا کر کے ہوٹلنگ کریں گے اور پارکوں کے اندر یہ کہ اللہ کر گھوم رہے ہیں، اور وہ جج دوپہر کو میں وزارت تعلیم میں 3 سال گیا ہوں، وزارت تعلیم میں 3 سال، یہ جو اسکولوں کے لیے ترجمہ قرآن لازم ہو چکا، اس میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث 5 مولویوں کو انہوں نے منتخب کیا، تو دیوبندیوں کی طرف سے میں جاتا رہا۔ دیوبندی آپ کے علماء دیوبند کی طرف سے میں 3 سال میں گیا، دوپہر کو ہمیں کھانا نصیب نہیں ہو گیا، وہ جو مرغی کے ٹانگیں پتہ نہیں پچھلے سال کی ہے یا اس سال کی ہے، یہ بھی معلوم نہیں اس کو ذبح کیا یا نہیں کیا، حرام ہے، اور آلو چپس میں وغیرہ لا کر کے ڈبے میں ڈا کر کے ہمارے سامنے رکھتے، جی کھاتے جائیے اور اجلاس کی کارروائی جاری رکھتے جائیے، کھاتے جائیے۔ خدا کی قسم اس تمہارے ان مرغی کے یہ چپس مپس سے، اس سے تو ہمارے مدرسے کی دال مزیدار ہے۔ یہ حال ہے، دوپہر کو تو ان کو کھانا ہی نصیب نہیں، برگر پر انتظام، برگر پر سارا کا سارا، یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اسی پر ان کا سہارا ہے، برگر ہی پر اکتفا کریں گے، رات کو جا کر کے ان کو کھانا نصیب ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ تو میں جج بن کر کے مجھے کرنا کیا ہے جج؟ اس لیے کہ جج بننے میں یہ ہے، اگر ملکیت مولوی امین الدین کی ہے لیکن دوسرے نے مجھے پیسے زیادہ دے دیا، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ یہی ہوتا ہے جج بننے میں، وکیل بننے میں، کالے کو سیاہ کرو، سیاہ کو سفید کر دو، دائیں کو بائیں کر دو، بائیں کو دائیں کر دو۔ اس لیے سن لو، میں غریب کا بیٹا ہوں، لیکن اللہ آپ کو بھلا کرے، باوجود ان پیشکشوں کے میں نے کہا، اب آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اس سے بڑھ کر کے ہماری وفاداری آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کے آپ ہماری وفاداری کیا چاہتے ہیں؟ بھیک مانگ مانگ کر کے آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ عزت نفس آپ کو بھی عزیز ہے، مجھے بھی عزیز ہے۔ آپ کسی غیرت مند والدین کے آپ اولاد ہیں، میرے ماں باپ بھی غیرت نہیں ہے، میں بھی کسی غیرت مند والدین کا باپ ہوں، لیکن میں آپ کو نماز بھی پڑھاؤں، آپ کو یہ کہ خطابت بھی کروں، درس قرآن بھی دے دوں، آپ کے بچوں کو بھی پڑھاؤں، تعمیرات کا بھی انتظام کروں، رسید لے کر کے بھیک مانگوں۔ سلام ہے اس مولوی کو، سلام ہے اس مولوی کو، سلام ہے اس مولوی کو، اس مولوی سے بڑا وفادار کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کی اولاد ہے، کہتے علماء نے ہمیں کیا دیا؟ تم کوئی چور، ڈاکو، قاتل ہمیں دے دو، ہم اس کو ایسے نمازی بنا دیں گے، گرہ بھی اس کو دے دیں گے، بڑا سا گرہ، وہ گرہ داڑھی بھی اس کی ہوگی۔ اور ہم اپنے مولوی کو جب بھیجتے ہیں نا سرکاری اداروں کے اندر، ہمارا مولوی جاتا ہے تو مولوی جا کر کے دیکھتا ہے کہ سارے لش بش ہے، ماڈرن ہے، اور مولوی کی داڑھی
وہ بڑی ہے، پگڑی اس کی اچھی نہیں لگتی، آ کر کے بیوی خزت ہوائے دا کینچی روڑا، خزت ہوائے کینچی روڑا. آج داڑھی کی زکوٰۃ نکالی، کل بھی نکالی، پرسوں نکالی، داڑھی گھسٹتے گھسٹتے ادھر آ کر کے ایسے چپٹ گئی یہ داڑھی. اور مولوی صاحب کی پہلے قمیص وہ گھٹنوں سے نیچے تھی، اور اب اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے کھینچتے 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 دیر اور سوات کے بارڈر پہ لے گئے. دیر اور سوات کے بارڈر پہ قمیص مولوی صاحب کو. مولوی صاحب نے داڑھی ختم کر دی، مولوی صاحب نے پگڑی اتار دیا، مولوی صاحب کی قمیص ڈسکو ہو گئی، مولوی صاحب کا شلوار ٹخنوں سے نیچے آ گیا، مولوی صاحب کی داڑھی بھی چلی گئی. اب ہوا کیا؟ ہم نے آپ کو 15 سال جس پر محنت کی آپ کے پاس بھیجا، آپ نے اس کو جانور بنایا، آپ نے جو جانور ہمیں دیے تھے ہم نے اس کو انسان بنایا. آپ نے جانور دیے، ہمارے ملا بھی اسی طریقے پر وہ جانور بنتے. اس طرح ڈسکو ڈسکو ملا، ڈسکو ڈسکو ملا. اس وجہ سے یہ مدرسہ آپ کو مبارک ہو، یہ طلبہ آپ کو مبارک ہو. محلے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ مدرسے والوں کو نہیں. مدرسے ہم لوگ تو خادم ہیں، ہم آپ کی خدمت کرتے، بھیک مانتے ہیں. ہماری ذلت اور ہماری رسوائی کا آپ اندازہ لگائیں، لیکن ہم صلاحیت والے لوگ ہیں، صلاحیت والے لوگ ہیں. اس طرح نہیں. آپ کے علاقے میں کل آیا ہوں، ان پہاڑوں پہ جا کر کے گیا ہوں، آپ کی وجہ سے نہیں آیا ہوں، آپ کی وجہ سے نہیں آیا، فضل محمد سواتی کی وجہ سے آیا، مفتی نظام الدین کی وجہ سے آیا. ورنہ ہم لوگ فارغ نہیں ہیں، ورنہ ہم لوگ فارغ نہیں ہیں. ہمیں کھلانے والے مرید بہت ہیں، مرید بہت ہے کھلانے والے. لیکن آیا ہوں، میں آپ کو نہیں جانتا، میں مفتی نظام الدین کو جانتا ہوں جو کہ میرے استاد ہے. میں آیا ہوں اور اس کے گاؤں کے اندر جیسے میں آ کر کے میں نے خوشی محسوس کی. میں تو یہ تو نہیں کہتا کہ حج کا ثواب مل گیا مجھے یا عمرے کا ثواب مل گیا، حج و عمرہ تو نہیں کر رہا، لیکن خدا تیرا شکر ہے اپنے استاد کے گاؤں کو تو دیکھ لیا، استاد کے علاقے کو تو دیکھ لیا. اس لیے یہ علماء آپ کے لیے. مفتی نظام الدین آپ کا 20 دن میں 21 دن میں پی ایچ ڈی کیا. وہ پٹھانوں بولو سب کو سبحان اللہ. علامہ اقبال کو سلام پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر اقتمال کو سلام پیش کرتا ہوں، قائد اعظم کو سلام پیش کرتا ہوں. مان لیا صلاحیتوں کے مالک ہے، لیکن اقبال 40-50 سال کی عمر میں اس کو ڈگری مل گئی، اور ایم فل کرنے کے بعد گھسٹتے 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 ایم فل کرنے کے بعد، ایم اے کرنے کے بعد، ایم فل کرنے کے بعد کئی سال کے بعد جا کر کے پی ایچ ڈی ڈگری مل گئی. اور پٹھان کا بچہ 21 دن کے اندر 700 صفحات کی کتاب لکھی، اس کو کہتے مفتی نظام الدین. وہ بھی آپ کے سوات کو مبارک ہو. بتاؤ یہ بیٹھے ہوئے نا، یہ تعلیم یافتہ سارے بیٹھے ہوئے. میں بھی یونیورسٹی دیکھ چکا ہوں، یہ تعلیم یافتہ بڑے بڑے یہاں ہوں گے کالج اور یونیورسٹیز کے. ان سے پتہ کرو، ان سے پتہ کرو کہ 21 دن میں کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے. وہ بخاری بھی پڑھا رہا، وہ ترمذی بھی پڑھا رہا، وہ فتویٰ بھی دے رہا، وہ تقریریں بھی کر رہا، وہ جلسے بھی کر رہا، لیکن رات دن کر کے اس نے 600-700 صفحات کی کتاب اس نے لکھی 21 دن کے اندر. اور پی ایچ ڈی میں اس کے مناقشے، جس کو آپ وائوا کہتے ہیں، جب اس سے سوالات کرتے 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 سارے پروفیسر خاموش ہو گئے. تو سندھی، میں چونکہ سندھی جانتا ہوں، مفتی نظام الدین کو سندھی نہیں آتی تھی، تو کسی نے کہا اڑے بابا سعید کوئی پروفیسر تھا، اڑے بابا سعید یہ ملا تو اساں کے رسوا کری چھڑے ہو، اس ملا نے تو ہمیں رسوا کر دیا، یہ بند ہی نہیں ہو رہا، اس سے کچھ سوال کرو. تو سندھی نے کہا ابا یہ معلوم پو تھے تو ہن ہی ملا خدا جو قسم دنیا میں کوئی کتاب چھڑی کو نہیں، سبھی پڑھی چکا ہے. کہنے لگے اس ملا نے کوئی کتاب چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ پڑھ چکا ہے. اس ملا نے سب کو رسوا کر دیا. لیکن وہ ملا بھی آسمان سے نہیں آیا تھا، وہ ملا بھی سوات کا تھا، وہ ملا بھی آسمان سے نہیں ہے، وہ ملا بھی سوات کا تھا. آپ کو مبارک ہو، آپ کا مدرسہ اور آپ کے علماء، اور آپ کے اللہ آپ کا بھلا کر، آپ کی عزت، آپ کا مقام، اور اللہ آپ کا بھلا کر آپ کا مرتبہ، اور آپ کے یہ بچے آپ کو مبارک ہوں. خدا تعالیٰ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے. ان بچوں کو بھی مبارکباد، ان کے اساتذہ کو اور علاقے والے لوگوں کو، نیک نام لوگوں کو. آپ کا تعلق، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ تم سارے مولوی بنو، تم سارے مولوی بنو گے تو ہم زکوٰۃ کس سے لے لیں گے؟ سارے مولوی نہیں بنو، لیکن دیندار تو بنو. کم از کم اپنے رب کو پہچان لو. علماء کے ساتھ آپ کا تعلق، تبلیغیوں کے ساتھ آپ کا تعلق، اللہ والوں کے ساتھ آپ کا تعلق. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ملک کو اور جنت بنائے. اللہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں آپ کو نصیب فرمائے. اللہ آپ کو خوش رکھے. میرے لیے آپ کا نالائق بھائی ہوں، دعا کرنا، آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.